یہ دو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، بھائی جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ اور آپ علیہ السلام کا ادب، یہ دو چیزیں۔ چنانچہ آتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کامل طریقے والے تھے، اس لیے پھر اللہ ایسے لوگوں کا رعب بھی دکھاتے ہیں۔ ایک آدمی پر جن آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوسرا آدمی آیا، جی ہمارے ایک ساتھی ان پر جن ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا دیا، جاؤ جس پر جن آیا وہ نا جن کو یہ دکھاؤ کہ امام مالک کا جوتا ہے۔ جب ان کے پاس لے کر کے جن بھاگ گیا، کہا معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اب وہ آدمی دوبارہ آیا، لیکن ان کی جگہ کوئی اور آدمی تھا۔ ظاہر بات ہے مراتب میں تو فرق آتا ہے نا، اوپر نیچے اپ ڈاؤن تو ہوتا رہتا ہے۔ اب ان کے پاس آیا، کہا جی ہمارے فلاں کو جو ہے نا جن آئے ہوئے ہیں، اور یہاں امام مالک تھے، ان سے میں نے کہا، انہوں نے جوتا دیا، جن توبے کر کے بھاگا، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ بھی کیا کہے کہ بھائی یہ جوتا میرا بھی لے لو، لگاؤ اس کو۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا میں یہ جوتا ہے نا وہ امام مالک کا جوتا تھا، میں اس جوتے سے اس مولوی کی پٹائی کروں گا۔ فرق ہوتا ہے نا، اس لیے کہ ہر آدمی اس طرح پھیرنے سے قلندر نہیں بنتا اس طرح کے ویسٹ کوٹ پہننے سے کوئی قلندر نہیں بنتا۔ اس کے لیے کیا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت زندگی، دعوے نہیں، زندگی سنت کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اچھا میں پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ پاک کے اندر قضاء حاجت نہیں کرتے تھے، مدینہ پاک میں رہتے تھے، قضاء حاجت نہیں کرتے تھے۔ قضاء حاجت کرنی ہوتی تو جاتے جاتے ایسے جگہ کہ جہاں پاؤں تو مدینہ پاک کے حدود میں ہو، قضاء حاجت باہر ہو، تاکہ مدینہ پاک سے باہر بھی نہ جاؤں، اس لیے کہ جو مدینہ میں فوت ہوگا شفاعت محمد الرسول اللہ کریں گے، ایسا نہ ہو باہر چلا گیا تو میری موت نہ آ جائے، نبی علیہ السلام کی سفارش سے محروم نہ ہو جاؤں۔ بھائی ناراض نہیں ہونا، دل کی باتیں کر رہا ہوں۔ بعض ہمارے بھائی عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں نبی کے شہر میں جا کر داڑھی کاٹ دیتے ہیں، وہاں نبی کی روح کو تکلیف دیتے ہیں، وہاں نبی کی روح کو تکلیف دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے شہر کا بڑا ادب کرنا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا ادب تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں ایک مسئلہ بھی آ جائے گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک درزی نے دعوت کی، درزی نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بھی ان کے ساتھ ہو گئے، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، حضرت انس ساتھ ہو گئے، خدمت کرتے تھے نا آپ علیہ السلام کی، یہ مسئلہ بھی اس میں شرعی مسئلہ بھی آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ گئے، اب درزی کے گھر پہ دستک دی، درزی نے دروازہ کھولا، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ کیا وضاحت فرمائی؟ تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ نے میری دعوت کی تھی، انس کی دعوت نہیں کی تھی، انس آیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو ان کو بٹھا لیں، نہیں ہو تو واپس کر دیں، اس لیے میں نے نہیں کہا ان کو۔ کیسی بات، پہلے یہ واقعہ مکمل کر دوں۔ تو اس درزی نے کہا ارے اللہ کے رسول آپ بھی تشریف لائے، انس بھی آئے، اور کیا ہے دعوت میں شرکت فرمائے۔ ایک مسئلہ اور ایک لطیفہ اس میں۔ مسئلہ یہ کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اگر اس اکیلے کو دعوت دی جائے تو اکیلا آئے، بچے کو ساتھ میں نہ لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی، آپ نے میری دعوت کی تھی، یہ میرے ساتھ آ گیا ہے، اس لیے آپ جانیے جانے۔ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ دوستوں کو بھی لے کر آتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے جیسا بندہ کیوں نہ ہو، اگر کرے گا سنت کے خلاف کام کرے گا۔ دین کسی کی میراث نہیں ہے، دین کی چوکیداری ہم سب پر فرض ہے کہ کوئی انسان گھسے نہ ایسی جگہوں میں جہاں کوئی سراغ ہو اور دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے آپ کا فرض ہے کہ ہم واضح مسئلہ بیان کریں۔ آپ علیہ السلام نے ایسے کے بارے میں کیا کہا؟ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الاطعمہ کے اندر غالباً آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بن بلائے آئے، دخل سارقا وخرج مغیرا، چوروں کی طرح داخل ہوا، ڈاکوؤں کی طرح نکلا۔ اور ڈکیتی اچھی چیز ہے بھائی، بن بلائے مہمان نہیں بننا چاہیے۔ اپنے ہاں جی ماشاء اللہ وہاں کیا کھانا بہت ہوگا، آجا آجا آجا، نہیں بھائی، کسی کو دعوت نہیں دی وہ نہیں آئے۔ وہ خود بھی تو کچھ خدا کا خوف کرے، جب تجھے دعوت نہیں دی کیوں آ رہا ہے منہ اٹھا گئے یار۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی دعوت پہ جا رہا تھا، دوسرے نے کہا کہاں جا رہے؟ کہتے دعوت پہ۔
اس نے کہا یار مجھے بھی لے جاؤ. بھائی تجھے کیوں لے جاؤں, دعوت میری کی ہے, تجھے لے جاؤں, تیرے بارے میں کیا کہوں گا. کہنا یہ طفیلی ہے. کیا ہے بھائی؟ طفیلی کا معنی یہ ہوتا ہے بس گریوی میں. اب وہ مجبور ہو گیا, آگے گیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دعوت پہ. اور یہ کہا بھائی یہ بھی دعوت پہ. اس نے کہا اس کو تو مجھے کہا نہیں. اس نے کہا مجھے بھی شامل کر لو, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل کی طرف, لوگ کھاتے گئے کارواں بڑھتا گیا. اصل میں لوگ آتے رہے. تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی لے جاؤ. اس نے کہا یا خدا پاکا, اپنے بارے میں تو کہوں گا کہ مجھے کارڈ ملا ہے, اس کے بارے میں. اس نے کہا کہ میرے بارے میں کہہ دینا یہ طفیلی ہے. تمہارے بارے میں کیا کہوں گا؟ کہتے تم میرے بارے میں کہہ دینا یہ طفیلی ہے. کیا ہے بھائی؟ طفیلی ہے. اگلا گیا, اگلے اسٹیشن پر پہنچے. اس نے کہا وہ بھائی 3 بندوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا یار بس ایک آدمی نے دعوت کی, اس کے پاس جا رہا ہوں. اس نے کہا یار مجھے بھی شامل کر دو. اس نے کہا وہ خدا کے بندے, اصل تو میں ہوں. اس کے بارے میں پوچھے گا تو کہہ دوں گا یہ طفیلی ہے, اس کے بارے میں پوچھے گا تو کہہ دوں گا طفیلی ہے, اور تیرے بارے میں پوچھے گا کہہ دے وہ مجھے جانتا ہے. آ جا بھائی. اب جب اس نے دروازہ کھولا نا, اس نے تو ایک کا کہا تھا نا, اب نکلے 4, دروازہ کھولا 4. اب اس کا نا وہ غصہ آہستہ آہستہ نا بلڈ پریشر بڑھنا شروع. وہ یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ کہتا یہ طفیلی ہے. وہ دوسرا کون ہے تیرے ساتھ؟ یہ طفیلی ہے. یہ ڈنکی منکی فوکس یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ یعنی گدھا الو کا پٹھا یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ تو اس نے کہا دیکھا تجھے میں نہیں کہا تھا یہ مجھے جانتا ہے, میرا سارا نسب اسے معلوم ہے. تو بھائی ایسی دعوت میں اللہ کا واسطہ ہے نہیں جانا, اچھا خدا کا خوف کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی, درزیرے بٹھا دیا. حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول پاک علیہ السلام کدو کھا رہے تھے, اور آپ علیہ السلام ایسے کدو کھا رہے تھے, تلاش کر رہے تھے. کہتے خدا کی قسم میرے سرکار کو, میرے محبوب کو کدو پسند تھا. اس کے بعد انس کو سب سے زیادہ کھانوں میں مرغوب غذا جو انس کے نزدیک ہے وہ کدو ہے. میرے محبوب کو کدو پسند, اب میں بھی آئندہ سے کیا ہے کدو کھانے لگ گیا ہوں. یہ میری محبوب غذا بن گئی, مرغوب غذا بن گئی. یہ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو یہ بات بتائی, دیکھو کدو پکانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں, کوئی اگر بے ڈھنگا پکا دے تو یہ اس کا قصور ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شاگردوں کو یہ بات بتا رہے تھے تو ایک شاگرد نے کہا کہ جی کدو کون کھائے گا نا, ایسے اس نے نا منہ بنایا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھہر, میں ذرا گھر سے تلوار لے کر آتا ہوں. گھر سے تلوار, اور کہا میں تیری گردن اڑا دوں. جس چیز کو میرا نبی پسند کرے تو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے, کدو کون کھائے گا؟ میرے نبی جب اس کو پسند کرتے تو کون ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ توبہ کر ورنہ تیری میں گردن اڑاتا ہوں. تو نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے. اس نے پھر توبہ کی کہ جی میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. تو رسول اللہ کی سنت کی توہین انسان نہ کرے. ہاں ثبوت مل جائیں. یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا نا, یہ غلط واقعہ ہوا ہے, ایک آدمی کو مار دیا. اس طرح تو بھائی, اس طرح تو ناموس رسالت کا کیس کمزور ہو جائے گا ہماری حرکتوں کی وجہ سے. کل کو کوئی بھی ذاتی دشمنی نکالنے کی لکھا کہ دیکھ اس نے میرے سامنے رسول اللہ کو نعوذ باللہ گالی دی, اس لیے میں نے کیا ہے نبی کا غلام بن کر اس کی گردن اڑائی. وہ تجھے کون, پہلے سارے ثبوت تو اکٹھے کرو. ہاں ثبوت ہو جائے پھر اگر کورٹ خیانت کرے تو پھر اس کے خلاف انسان آواز اٹھائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں یہ تو نہیں کہ جو منہ اٹھا کر آ گیا. تو ایک آدمی نے مدینے پاک کے بارے میں یہ کہا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے, ہندوستان اور دیگر علاقوں کی دہی تو کھٹی نہیں ہوتی, اس طرح اس نے کہا. اللہ کی قسم کبھی, اس لیے کہتے دعا نہ کیا کریں کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہو. کبھی دیدار غضب کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا لیکن غضب کی حالت میں. فرمایا نکل میرے مدینے سے, تجھے میرے مدینے کی دہی کھٹی معلوم ہوتی ہے, نکل یہاں سے. وہ روتا روتا علماء کے پاس گیا. آخر آتا انسان علماء کے پاس ہے, اور علماء کے پاس آنا چاہیے. پھر علماء نے کہا نکل ورنہ تیرا ایمان ختم ہو جائے گا. نبی نے جب فرما دیا, نبی کی بات مان, نبی کا حکم مان. اصل سنت دعویٰ نہیں ہے, اصل ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے بھائی. ورنہ دعوتیں ہوتی ہیں, میوزک لگا ہوتا ہے, ہمیں کوئی فرصت ہی نہیں ہوتی بھائی. اصل یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, اس پر عمل کرے انسان. ابو مسلم خولانی, اویس قرنی کے بارے میں سنا نا آپ حضرات نے, اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. اب ظاہر بات ہے رسول اللہ کا زمانہ ہے, ان کی چاہ اور چاہت اور اشتیاق یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا ان آنکھوں سے دیدار کروں.
لیکن کیا ہے بھائی، ادھر آپ علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ اپنی والدہ اگر اس کی کوئی تیمارداری کرنے والا، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں، یہی جہاد ہے اگر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اکیلے ہی تھے، اور کوئی نہیں تھا، ان کے ساتھیوں میں، ان کے بھائیوں میں کوئی بھی نہیں تھا، یہ اکیلے ہی تھے۔ اس لیے چاہت تو تھی کہ میں نبی کا دیدار کروں، ان گناہگار آنکھوں کی وہ کیا ہے پیاس کو بجھاؤں، لیکن نبی کا فرمان خود موجود ہے احادیث میں کہ نبی کے اگر والدہ یا والد یا دونوں ہوں اور یہ آپ کی خدمت کے محتاج ہوں، کوئی بھی نہ ہو ان کی خدمت کرنے والا، اب آپ ان کی خدمت ہی میں لگے رہیں، کسی اور کام کو چھوڑ دیں۔ اس لیے رسول اللہ کے حکم کو مانا، آپ علیہ السلام کے حکم کو مانا۔ اب آپ علیہ السلام کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح آنا چاہ رہے ہیں لیکن میرے ہی حکم کی وجہ سے رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اور صحابہ سے کہ اس طرح وہاں ایک علاقے کا ایک آدمی اگر آئے تمہارے پاس آئے تو میرا یہ جبہ، میری یہ چادر، یہ تم اسے انعام میں ہدیے میں دینا کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں دے کر گئے ہیں، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ہے اے ابو مسلم میری گناہگار امت کے لیے دعا کر دینا۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، کب؟ نبی علیہ السلام کا حکم ماننے پر۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہو، ہمارا ایمان ایسا ہی ہو۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ ابو طالب کتنی خدمت کی نبی علیہ السلام کی، لیکن آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، کا کلمہ نہیں پڑھوں گا میرے خاندان والے کیا کہیں گے؟ اور خود نبی علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ محمد آپ نے جو دین میرے سامنے پیش کیا ہے، علمت انہ من خیر الادیان دینا، کہ سارے من خیر الادیان دینا، سب دینوں میں سب سے بہترین دین وہ محمد آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لولا الملامت او حذار مسیۃ، اگر لوگوں کے طعنوں اور لوگوں کی وہ کیا ہے باتوں کا ڈر مجھے نہ ہوتا تو میں کب سے آپ کا دین قبول کرتا، لیکن لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے میں حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے حق بات بیان نہیں کرتا اور حق پر عمل نہیں کرتا، یہ ابو طالب کی طرح ہے۔